کیا گیا جب مودی صاحب جو ہے وہ اسرائیل میں موجود تھے، اور آپ کو کھل کر یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل اور بھارت مل کر اس خطے کو بھی اور عالمی مفادات اور امن و سلامتی کو اور خصوصاً پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے افغان طالبان کو ایک پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کا منافقانہ رویہ ہے، 50 سال کے جو ہمارے احسانات ہیں، اس کا اس سے بہتر جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی حقیقت سامنے نہیں آ سکتی کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے پہلو میں خنجر پچھلے کئی سال سے وہ گھونپ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کام جو فیصلہ کیا ہے اور ایک فیصلہ کن کارروائی جو شروع کی ہے ایئر پار کے ذریعے سے اور زمینی افواج کے ذریعے سے، میں سمجھتا ہوں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ افغان سرزمین میں ان کی جو مسلح تنظیم افغانستان کے عوام اور ان کی سرزمین پر قابض ہے، جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جس کی عوام میں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دراصل افغان عوام کے حقوق اور آزادی اور ترقی خوشحالی کی جنگ ہے جو پاکستان ان کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو بالکل ضروری ہے کہ افغان عوام جو ہیں بھرپور پاکستان کا ساتھ دیں تاکہ اس مسلح دہشت گرد تنظیم سے اس خطے کو اور سب سے بڑھ کے خود افغانستان کو بھی پاک کیا جا سکے، اور یہ خطہ اور پاکستان خصوصی طور پہ ہم اور ترقی کی منزلیں طے۔ جی اچھا سید محمد علی صاحب، بڑی تفصیلاً آپ نے ہمیں بتایا، سارے ڈائنامکس کے حوالے سے بھی بتایا، افغانستان کے حوالے سے۔ میں ذرا تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس چیز کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ ماضی میں بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہم نے بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی، سفارتی لحاظ سے بھی ہم نے بہت کوششیں کیں، اور پاکستان نے ہمیشہ برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا، چونکہ دوسری طرف بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلم کمیونٹی ہی ہے، تو ظاہر ہے ہم تو نہیں چاہیں گے کہ کسی ایک مسلمان کی بھی جان جائے، لیکن پاکستانی افواج نے، مسلح افواج نے بڑی پروفیشنل طریقے سے یہ کاروائیاں کی ہیں، اور دہشت گردی کے ان مراکز کو ہی تباہ کیا گیا ہے جہاں سے پاکستان میں دراندازی کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اب ماضی کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افغان طالبان رجیم کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار ہے؟ گو کہ سفارتی کوششیں بھی ہم نے کر کے دیکھ لیں، بلکہ جن کی بات یہ سنتے ہیں علماء اکرام کی بھی ہم نے ان کو بھی بیچ میں ڈالا ہے، ان کو بھی بات کرنے، ہم نے کہا کہ بھئی آپ ان سے بات کریں، لیکن یہ تو ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر کیا اس کا حل یہی ہے کہ ان کو اسی طریقے سے نیست و نابود کیا جائے، یا پھر بات چیت کا دروازہ کہیں نہ کہیں کھلا ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے اپنے ناظرین سے شیئر کی کہ جناب کچھ عرصہ قبل جو تقریباً 1000 کے قریب انتہائی جید علماء تھے تمام مکاتب فکر کے، ان کی ایک نشست جو ہے وہ کابل میں ہوئی تھی، اور خود انہوں نے زور دیا تھا افغان طالبان پہ کہ دہشت گردی جو ہے اور کسی مسلمان کا جو ہے خون بہانا، ان کی جان مال اور عزت کو خطرے میں ڈالنا، وہ اسلام کے منافی ہے۔ اس میں خود افغان طالبان کے چیف جسٹس نے بھی شرکت کی تھی۔ جی ہاں، جی ہاں۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ جو بھارتی اور اسرائیلی جو فنڈنگ ان کو مل رہی ہے، اس کے عوض انہوں نے اپنا دین، ایمان، عقیدہ سب کچھ بیچ دیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کھلم کھلا جس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے بھارتی فنڈنگ کی ایما پر، تو پاکستان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری آپشن تھی، یہ پاکستان کی پہلی آپشن نہیں تھی۔ آپ نے سفارتکاری کی بات کی، تو یقینی طور پہ پاکستان نے پوری کوشش کی کہ سفارتی ذرائع سے براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی ان کو قائل کیا جائے کہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر بہیو کریں، دہشت گرد تنظیم کے طور پر بہیو نہ کریں، عالمی دہشت گردی کی سرپرستی نہ کریں، اپنے عوام کی ترقی، خوشحالی اور بحالی پر فوکس کریں۔ لیکن ان تمام کوششوں کو انفارچونیٹلی ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے کامیابی نہیں ملی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جان مال اور عزت کا دفاع جو ہے، پاکستانی افواج جو ہے نہ صرف اس کا عزم رکھتی ہیں بلکہ اس کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اگر ہم دنیا کی چوتھی بڑی طاقت کو چند گھنٹوں میں دھول چٹا سکتے ہیں، جس کا صدر ٹرمپ نے بھی اعتراف کیا ہے اور ہر ہفتے وہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں افغانستان کو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب ہم جو ہے مزید جو ہے نقصان نہیں اٹھانا چاہتے، اور ہم ان کو ایک عبرتناک سزا دیں گے، اور ہر اس شخص کو جو پاکستان کے خلاف جارحیت میں
یا دہشت گردی میں ملوث ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری عوام، ہماری فوج، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ہماری حکومت مل کر اس فتنے سے افغان ذی شعور اور ذمہ دار عوام کی مدد سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا محمد علی صاحب، یقینی طور پر بڑی اہم یہ آپ نے گفتگو کی ہے، اور اس بات پہ تو کوئی بہرحال دو رائے نہیں ہے، اور جتنا ایکیوریسی سے، جتنا پریسیشن سے ہم یقینی طور پر پاک فوج جو ٹارگٹ کر رہی ہے وہاں پر، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے تو جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، لیکن جنگ میں بھی اخلاقیات کا اعلیٰ مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے وہ کوئی سیکھے تو پاک فوج سے سیکھے۔ اب قندھار میں بھی افغان طالبان کا جو کور ہیڈ کوارٹرز ہے اسے تباہ کیا گیا، پھر یقینی طور پر قندھار میں بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹرز اور لاجسٹکس بیس تباہ کیے جا چکے ہیں۔ یہ وہ گڑھ تھے، یہ وہ اہم مراکز تھے سید محمد علی صاحب جہاں سے دہشت گردی پروان چڑھتی تھی۔ تھوڑا سا اگر ہم اسے مستقبل کے لینس میں دیکھیں، سالوں سے، ڈیکیڈ سے یہاں پر ذہن سازی ہوتی تھی، دہشت گردی کی پلاننگ ہوتی تھی، اور پورا نہ صرف خطہ بلکہ دنیا نے دیکھا ہے، اس چیز کو فیس کیا ہے کہ اس سے متاثر ہوتی تھی۔ آگے اگر ہم فیوچرسٹک سوچ کے تناظر میں بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو اقدامات پاک فوج کی جانب سے کامیابی کے طور پر اٹھائے گئے ہیں، آگے کس طرح مستقبل اس کا مزید آپ تاریخ دیکھتے ہیں؟ کیا آگے کی آپ ٹائم لائن دیکھتے ہیں کہ یقینی طور پر یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں یقینی طور پر جو کمی ہے وہ آ سکتی ہے، اور جس میں صرف اور صرف جو زیادہ تر کریڈٹ ہے وہ پاک فوج کو جاتا ہے؟ محمد علی صاحب دیکھیں، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ 3 پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو افغانستان پر قابض ہے، تو ہمیں ہمارے سرکاری ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، انٹیلیجنس ادارے، افواج اور تمام شہریوں کو اس وقت بہت زیادہ منظم، مستعد اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جانب سے جوابی کارروائی یقینی طور پر دہشت گردی کے مزید واقعات کی شکل میں ہی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے گلی بازاروں، مسجد اور جو تمام تعلیمی ادارے ہیں اس میں ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئرنگ کرنی چاہیے، ریاستی اداروں کے ساتھ رابطہ امپروو کرنا چاہیے تاکہ کوئی مشتبہ شخص اگر نظر آئے تو اس کو فوری طور پر رپورٹ کیا جائے اور کسی بڑے نقصان سے بچا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس جنگ کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل واضح عالمی قانون کے اور عالمی ضابطوں کے اور قومی سلامتی کے عین مطابق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دیرپا اور فیصلہ کن انداز میں افغانستان کے اندر دہشت گردی کے مراکز اور صلاحیت کا خاتمہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے مقاصد کی کامیابی اور تکمیل کا فیصلہ خود افغان حکومت کرے گی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر اتنی بھاری قیمت ادا کی ہے دہشت گردی کی سرپرستی میں، پاکستان دشمنی میں، تو کیا وہ مزید یہ قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اب کسی کو تبدیل کرنا ہے، اور وہ چاہیں تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مشترکہ جو دوست ممالک ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے پہلے بھی ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک غیر سمجھانہ دہشت گردی کی سرپرستی کا طرز عمل ترک کر دیں، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے قطر ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ اگر وہ یہ کمٹمنٹ آج بھی دے دیں کہ ہمارا ملک اور سرزمین دہشت گردی کے استعمال نہیں ہوگی، اور ہم اپنی اس پالیسی کو ریویو کرتے ہیں اور اپنے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنلی نیوٹرل ذرائع سے ویریفائی بھی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان کی ڈیمانڈ پچھلے مذاکرات کے راؤنڈز میں تھی،